وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6. موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. سامنے کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو بھی کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے نیاز ہے. سامنے کرام، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کر کے تھوڑا سا اترانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ نیکی جو ہے کسی پر جتلانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ وہ ہے ایک آیت ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. قرآن کی آیت ہے کہ یہ آپ پہ اپنا احسان جتلاتے ہیں. بل اللہ یمن، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ احسان جتلاتا ہے کہ ان کو ایمان کی دعوت دے دی ہے. اور بات یہ ہے سامنے کرام کہ نیکی اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اس کے اثرات تو اسی کو ملیں گے. سامنے کرام، کوئی نیکی کرے یا برائی، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان اللہ لغنی عن العالمین، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دیکھیں، وہ تو ذات ہی ایسی ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے. ذاتی طور پہ تمام تعریفوں کا مالک جو ہے ایک ہستی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی وہ اپنی جو اس کی صفات ہیں وہ اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کی ذاتی صفات ہیں. باقی ہمارے پاس جو ہیں وہ تو خیر عطائی ہیں ساری. تو ایک بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں دنیا میں بھجوایا فائدے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور روحانی مراتب، اعلیٰ روحانی مراتب حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی کوشش کرتا ہے یعنی ان مراتب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کا تو کسی پہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. سامعین کرام، اگر تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا، پھر ہماری روح کو ہمارا یعنی
انسان بنا کے دنیا میں بھجوایا، یعنی روح کو بدن دیا اور ہمیں یہ مواقع فراہم کیے، نیکی کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسان جب تک اس کو جسم نہیں ملا تھا تو اس میں قوت پرواز نہیں تھی، یعنی حرکت کی اس میں قوت نہیں تھی، یعنی اس میں کوئی اپنے مقام سے نہ یہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ نیچے آ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنے مقام سے آگے بڑھ جائے اور اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، مجھے پہچان لے اور میرے قریب آ جائے، میرا دیدار کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی محبت تھی۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، تو بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو سامنے کرام جب انسان یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ ہدایت جو ہے، یہ پیغمبر کا مبعوث کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے سامنے کرام۔ پھر یہ کلام اللہ ہے سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آج کل کے دور میں جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان سے یعنی اس سے بڑا احسان، یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب ان حالات میں تھوڑی توجہ سامنے کرم، اللہ تعالیٰ کی یعنی مقرر کردہ یا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی اپنے دنیا میں آ کے اپنے مال و جان کو اعلیٰ مراتب اخروی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ تو اسی کے حق میں بہتر نکلے گا، اسی کو درجات العلا ملیں گے۔ قرآن فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا، انہی کو درجات عالیہ نصیب ہوں گے۔ تو یہ کسی پہ یہ احسان نہیں ہے سامعین کرام۔ ہم اگر عمل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اپنی مال و جان کو اللہ تعالیٰ پہ بیچ دیتے ہیں اور اس کی راہ میں خوب جد و جہد کرتے ہیں، تو یہ خوب جد و جہد یہ تو سوچنا چاہیے کہ بھئی تم کس پہ احسان کر رہے ہو، کیوں یعنی یہ کسی پہ احسان تو نہیں ہے، تم اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہو۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کہ جو محنت کرتا ہے، محنت کی روش اپناتا ہے اور تکلیفیں اور مصیبتیں اگر گزارتا بھی ہے کوئی، اور ظاہر ہے کہ وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک زیور ہے، یہ تمام مشکلاتیں اور مصیبتیں گزارنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا زیور ہے، اس کو آپ نے اپنانا ہے اور اس پہ خوش ہونا ہے، اس پہ خفا نہیں ہونا۔ لیکن یہ اگر ساری جد و جہد آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ، بہتر نتیجہ تو آپ کے سامنے آئے گا، آپ ہی کے درجات بلند ہوں گے، آپ کی قلب جو ہے وہ زیادہ نورانی بن جائے گا۔ تو یہ جد و جہد، یہ ایک بات یقین یعنی وہ کر لیں سامنے کرام کہ یہ جد و جہد اور محنت خود ہماری اپنی ضرورت ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال بتاؤں۔ ایک لڑکا ہے، میڈیکل کر رہا ہے، میڈیکل کر رہا ہے، اور میڈیکل ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے محنت اور قابلیت کی اور جد و جہد کی اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بندہ FRCS کر رہا ہے، میڈیکل کر لیا ہے اس نے، FRCS کر لیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ خوب محنت کر رہا ہے، پڑھائی میں کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے، اور پھر اپنے تجربہ گاہ میں ڈاکٹر کے ساتھ خوب محنت سے کھڑا ہوتا ہے، سیکھتا ہے۔ اب یہ سارا وہ اگر جد و جہد کر رہا ہے، محنت، تو اس کا کس پہ احسان ہے؟ نوٹ تو پھر یہ خود ہی چھاپے گا اور سارے نوٹ تو اس کو ملیں گے، اس کے پروفیسر کو تو نہیں ملیں گے، یا وہ میڈیکل کالج کو کچھ ملے گا، ساری کمائی تو یہ خود ہی کر رہا ہے۔ میں ایک آسان مثال دے رہا ہوں سامنے کرام آپ کو۔ یا ایک دکاندار ہے، دکان میں اس نے محنت کی ہے، یا صبح آتا ہے، صبح نماز کے بعد دکان کھول لیتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، شام تک وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اتنی محنت مثال کے طور پہ 16 گھنٹے وہ لگاتا ہے، تو اس کا فائدہ تو اس کو خود ملے گا، کسی اور کو تو نہیں ملے گا۔
یا وہ کسی اور کو دے گا جو فائدہ اسے. تو دنیا جو ہے سامعین کرام کمائی کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اس کھیتی میں اگر کوئی نیک اعمال کے بیج بوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا صلہ تو اسی کو ملے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے سامعین کرام، یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیکی پر اترانا یا اس پر کسی کا احسان، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ جان بھی دے دیں، آپ اللہ کی راہ میں سارا مال بھی خرچ کر دیں مثال کے طور پہ، تو وہ تو سارا کچھ لکھا جا رہا ہے اور آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. باقی اللہ تعالیٰ تو لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہان سے بے نیاز ہے، یعنی اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں سامعین کرام اگر یہ ہم تصور اپنا لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس میں زیادہ نکھار آ جائے گا، اس میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، ہم زیادہ کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک ابھی میں آج ہی پڑھ رہا تھا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے غالباً، کہ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، ان کی امداد کرو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ کو قرض حسن دو. تو یہ ساری چیزیں انسان اگر کرے اس کا نتیجہ تو اسی کے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سامعین کرام. یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی عبادت کی، آپ کی محنت کی، آپ کی جد و جہد کی. یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں اور مجاہدہ نفس کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اپنا مال و جان اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، اس کا نتیجہ تو آپ ہی کو ملے گا. پھر یہ وہ آتا ہے نا کہ پوری حدیث تو مجھے نہیں یاد، اس کا تھوڑا مفہوم ہے کہ وہ شہید جب اپنے اجر کو دیکھے گا روز قیامت، وہ چاہے گا کہ دنیا میں میری ایک ایک بوٹی کاٹ ڈالی جاتی میرے سامنے، میرے جسم کی بوٹیاں جو ہیں ایک ایک بوٹی کر کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا، اور پھر میں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ مقامات پہ پہنچ جاتا جو ابھی مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان گردن کٹانے سے حاصل ہوئے ہیں. تو اگر میں زیادہ اس سے مشقت برداشت کر لیتا اور ایک ایک میں زندہ ہوتا اور ایک ایک بوٹی میری کاٹ کے سارا جسم جو ہے چھلنی کر دیا جاتا، وہ ایک آرزو کرے گا ایسا کوئی مفہوم ہے حدیث کا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام. یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو اعلیٰ مراتب آپ کو ملنے ہیں آخرت میں نہیں، آخرت کو تو شمار و قطاری وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس دنیا میں یعنی آپ کی زندگی جو ہے اگر آپ جد و جہد اور محنت کی روش اپنا لیں گے، نفس کشی کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو میں دنیا میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک بہت اچھی زندگی دیں گے. کس کو؟ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو میں ایک نئی زندگی سے زندہ کر دوں گا، ایک پاک زندگی اس کو عنایت فرماؤں، اس کو زندہ کروں گا ایک پاک زندگی، حیاتا طیبہ. تو یہ بات ہے سامنے کرام، یہ اصل میں بہت سی ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جد و جہد
یہ محنت، یہ کوشش، اس کے سارے نتائج خود آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام عالم والوں سے۔ اب دوسری بات ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ہٹا دیں گے ان کی بدحالیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے، یعنی بہترین انداز میں ان کو ان کے اچھے انداز کا بدلہ دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ضرور جزا دیں گے انہیں، احسن زیادہ بہتر، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جو کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال سے کی زیادہ بہتر جزا دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یہاں سامعین کرام اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے نتائج ہمیں اچھے یا برے دنیا میں بتا دیے ہیں کہ اچھے اعمال کرو گے تو یہ نتائج ہوں گے، اور برے اعمال، بری روش اختیار کرو گے تو یہ نتائج ہوں گے، اور یعنی نذیر اور بشیر، پیغمبر کی صفات ہے نا، نذیرم و بشیرہ، کہ وہ ڈرانے والا ہے، خوشخبری دینے والا۔ یہاں خوشخبری ہے سامنے کا، اور خوشخبری کا تعلق، یعنی یہ جملہ جو ہے اس میں ایک خوشخبری دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی ہے، کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ ایمان کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لیں، مقصد زندگی بنا لیں، اور اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ یہ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق عمل۔ میں ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دوں سامعین کرام، یہ اکثر آتا ہے ایمان اور عمل صالح، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی عمل صالح سے کیا مراد ہے، کون کون سے اعمال جو ہیں عمل صالح ہیں، یا کون کون سے اعمال جو ہیں وہ عمل بد ہیں، وہ برے اعمال ہیں۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اصل جو چیز ہے نا سامعین کرام، وہ زندگی گزارنے کی نیت ہے۔ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھجوایا ہے وہ اب آپ کا مقصد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا مقصود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، محبوب واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، مطلوب واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یقیناً آپ اس کی بندگی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دنیا آپ کی چاہت ہے تو پھر ساری کوششیں، اور اس کے علاوہ کوئی چاہت نہیں ہے دنیا کی، پھر ساری کوششیں جو ہیں وہ تو آپ کی دنیا کے لیے صرف ہوں گی۔ اگر اللہ آپ کا مقصد نہیں ہے، اور یہ ایک ضمناً یہ بات یاد رکھ لیں سامعین کرام کہ بیک وقت آپ دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں، جوف میں دو دل نہیں بنائے۔ یا تو آپ محبت کریں گے اللہ سے یا ما سوی اللہ سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، نہیں۔ دیکھیں یہ زبانی دعوے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ایک بات بالکل نوٹ کر لیں، زبانی دعوے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل میں ہمارا جو یقین ہے، جو محبت ہے، اس کا اظہار ہمارے اعمال سے ہوتا ہے۔
اگر دنیا میں رہنے کا مقصد نیت آپ کی دنیا بن گئی تو آپ کے سارے کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے یا اپنے جو خواب ہیں آپ کے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے وسائل اور صرف ہوں گے. آپ دنیا ہی کے لیے کوشش کریں گے، اور ایسے لوگ بہت کثیر مقدار میں آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں جن کو دنیا کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے. دنیا ہی کی کامیابی کو وہ اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی ناکامی کو وہ اصل ناکامی سمجھتے ہیں. دنیا کے فائدوں پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور دنیا کے نقصان پہ وہ خفا ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایمان باللہ نہیں ہے سامنے کا، یہ شخص مومن نہیں ہے حقیقت میں، کیونکہ ایمان اس کے دل میں نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دو محبتیں ایک دل میں نہیں سما سکتی، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کے دعوے دار ہیں اور دنیا سے بھی آپ کہتے ہیں مجھے تو اپنی بیوی بھی اچھی لگتی ہے، اپنا شوہر بھی اچھا لگتا ہے، یہ بچے میرے بڑے پیارے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک شعر ہے نا، میں بعض وقت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں این خیالست تو محالست جنوں، کہ تم ہم خدا خواہی، تم تو ایک تو خدا سے محبت کے بھی دعوے دار ہو، خدا کو بھی چاہتے ہو، ہم دنیائے دوں اور ذلیل دنیا کو بھی تم چاہتے ہو. اگر یہ تمہارا خیال ہے تو این خیال است تو محال است تو جنوں. شاعر کہتا ہے کہ یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ محال ہے، محال ناممکن ہے اور جنوں ہے، پاگل پنتی ہے. پانی اور آگ کو آپ ایک برتن میں کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ سامنے کرام، دنیا آگ ہے اور اللہ کی یاد میں سکون ہے، یہ دونوں ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتی، یہ دو محبتیں نہیں آ سکتی. اور میں آپ کو جو لیبارٹری ٹیسٹ اکثر بتاتا رہتا ہوں، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کیسے معلوم کریں گے کہ میری اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے مسائل کے پہ ایک نظر ڈالیں کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں جو کہ حل طلب ہیں. اس میں آپ کا ایک گھر بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پلاٹ خریدنا بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کے ڈریمز کیا ہیں، خواب کیا ہیں، کہ میں نے مختلف سٹیج کے مختلف، کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے اعلیٰ کاروبار کرنا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے میرے بچے ہوں گے اور بچوں کی میں تربیت کروں گا یا کروں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. سارے آپ کے پلانز جو ہیں وہ ظاہر کے متعلق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی چاہت رکھنے والے ہیں یا والی ہیں. اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا آخرت کا کوئی پروگرام آپ کا ایشو نہیں ہے، کہ جنت میں داخلہ وہ ساری آپ نے چھوڑ دی ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. یہ اللہ اور رسول کے آپ نے حوالے کر دیا ہے جنت کا معاملہ، کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، بس وہ میرے یہ انتہائی غلط ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے یہ بات. اگر آپ نے محض اللہ سے توقعات، آپ عمل نہیں کر رہے، اللہ کو آپ مقصد حیات نہیں بنا رہے، آپ نے ظاہر دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے، پھر آپ اگر یہ توقعات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا یا حضور میری شفاعت کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. والعاجز من اتبع ہوا وتمنا علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص. کون فرما رہے ہیں؟ رب العالمین کے رسول فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. بے وقوف ہے، نادان ہے وہ شخص جو خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امیدیں لگا رہے. والعاجز من اتبع ہوا،
وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ۔ دیکھیں ہماری ساری زندگی تو ذاتی خواہشات پہ گزر رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بھی بتا رہا ہوں کہ ذاتی خواہشات نفس کی بنا ہم زندگی یعنی من چاہی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اگر من چاہی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کے اللہ کے دیدار کے متمنی نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے۔ تو اگر آپ دنیا ہی چاہتے ہیں اور خواہشات نفس، یعنی آپ خود دیکھ لیں، اصل میں آج کل جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے نا، وہ دین نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں۔ دین کو ہم نے اپنی مرضی سے چن چن کے چند چیزیں لے لی ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا اور کلمہ پڑھوں گا، 5 ہو گئے نا، بس باقی جو مرضی آئے میں کروں گا۔ نماز بھی پڑھوں گا، چوری بھی کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، لوگوں کا مال حرام طریقے سے بھی کھاؤں گا، مثال کے طور پہ عرض کروں، اور روزے بھی رکھوں گا، لیکن روزے کے بعد جو ہے وہ محلے کی جو لڑکی ہے اس سے بھی میں نے تعلقات رکھنے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دوں گا لیکن شراب بھی پیوں گا، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ تو یہ ہم نے ایک کچھ کھچڑی سی پکا لی ہے، یہ دین نہیں ہے سامعین اکرام۔ جو ہم نے دین اپنا لی ہے نا، جو جس کو ہم دین کہتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ خواہشات نفس ہے سامعین اکرام۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور ابھی اس پہ گفتگو جاری ہوگی، یہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لیکن آج جو آیت ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، 6 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیجئے۔ ومن جاہدہ، جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، فإنما یجاہد لنفسہ، یعنی دین پر عمل کرنے میں، راہ مستقیم کی اختیار کرنے میں جس نے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اس کا کسی پہ احسان نہیں ہے، اس کا اپنے اوپر احسان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ Whoever strives only for himself. God is independent of the beings. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔